اس کو کہا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ بھی نام رکھتے ہیں نمل، بچوں کا، بچیوں کا نمل، تو نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، یہ کوئی نام تھوڑی ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ یونیک نام ہونا چاہیے بچے کا یا بچی کا، تو ایک جگہ میں نے سنا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا نمل۔ بھائی نمل کیوں رکھا؟ قرآن پاک میں آیا ہے، قرآن پاک کی سورت کا نام ہے نمل، تو میں نے کہا قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ قاریہ بھی ہے، وہ رکھ دیتے قاریہ۔ قاریہ کا مطلب چنگاری، شعلہ، قیامت مراد ہے اس سے۔ تو یہ تھوڑی ہے جو سورت کا نام ہوگا وہ نام لے کے آپ اپنے بچوں یا بچیوں کا رکھ دیں گے، تو بہت ساری سورتوں کے نام ہیں۔ سورہ نحل ہے، نحل، نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، تو نحل نام رکھ دیتے پھر۔ تو نام رکھنے سے پہلے معنی دیکھنا پڑتا ہے کہ نام کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، اس کا مطلب صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تھوڑی بس نیا نام ہے بھائی، کسی کا نہیں ہے خاندان میں اور ہم نے سنا بھی نہیں ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے لہذا نام رکھ دو۔ تو نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں چیونٹی کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ نمل کہا گیا، اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور، وہ معاملات بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان ہوئے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ مزید یہ 5 واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور بڑی تفصیل سے آپ کی پیدائش سے لے کر فرعون کے دربار میں پہنچنے اور پھر آپ کی پرورش کرنے تک کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں موجود ہے، کہ کس طرح آپ کو دریائے نیل میں آپ کی والدہ نے چھوڑ دیا اور آپ اس تابوت میں، اس صندوق میں بیتے بیتے فرعون کے دربار کے پاس آئے، اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ نے آپ کو اس صندوق کو اٹھایا، کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ پورا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، پڑھنے والا واقعہ۔ دوسرا واقعہ بیان ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور چیونٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ، نمل کا واقعہ جس نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ اس سورہ نمل میں موجود ہے۔ چوتھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ اور 5واں واقعہ جو اس صورت میں بیان کیا گیا وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، قوم لوط، پھر اس کی تباہ کاریاں، اور پھر اس کو کس طرح ہلاک کیا گیا، برباد کیا گیا، یہ واقعہ، یہ 5 واقعات انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے اس سورہ نمل میں بیان کیے گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہی آج ہم سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، اور ان دونوں پر اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا اور ان کو دنیا جہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، زبور جو پچھلی آسمانی کتاب ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے وہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا، جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالیں تو وہ پگھل جاتا ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ پگھل جایا کرتا تھا، اور اس کو جیسے چاہے ڈھال لیا کرتے تھے آپ۔ تو آپ کا یہ کسب معاش تھا کہ آپ زیرے بنا کر بیچا کرتے تھے، زیرہ جو جنگوں میں کام آتی ہے، جو جسم پر لوہے کا لباس پہنتے ہیں اس کو زیرہ کہتے ہیں، وہ بنا کر آپ بیچا کرتے تھے، وہ لوہے کی ہوتی ہے، تو آپ لوہے کو پکڑتے تھے وہ لوہا موم بن جایا کرتا تھا، یہ آپ کا کسب معاش تھا، جبکہ اللہ پاک نے آپ کو اور مزید نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ سریلی اور خوبصورت آواز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی آپ کی آواز کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کا کلام پڑھتے، زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے رک جایا کرتے تھے آپ کی تلاوت سننے کے لیے،
لوگ مدہوش ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سمندر کی لہریں تھم جایا کرتی تھیں، اور اتنی خوبصورت آواز میں آپ زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے بڑی اچھی صوت، بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک آپ کو بنایا۔ اسی وجہ سے شیطان جل بھن اٹھا اور اس نے کہا کہ سب لوگ تو حضرت داؤد کی آواز کے پیچھے سننے کے لیے مچلتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں اور ان پر پھر ایمان لے آتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے مقابلے میں اس نے بانسری ایجاد کی۔ بانسری یہ شیطان نے ایجاد کی، پھر اس نے بانسری بنائی تو لوگ شیطان کی طرف مائل ہوئے، لیکن حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بہت ہی خوبصورت آواز تھی کہ پرندے جن کی آواز کو سنا کرتے تھے رک کر، اب آپ بتائیں، اندازہ لگائیں وہ آواز کیسی ہوگی۔ اور مزید انعامات اللہ پاک نے حضرت داؤد پر اور سلیمان علیہ السلام پر یہ عطا فرمایا۔ سورہ نمل آیت نمبر 15، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو جو کہ ان کے بیٹے ہیں ان کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے تمام ایمان والے بندوں پر فضیلت دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، جانشین ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اے لوگوں سنو، ہمیں اللہ پاک نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، پرندوں کی بولیاں، پرندوں کی زبانیں اللہ پاک نے ہمیں تعلیم فرمائی، ہم پرندوں کی زبانیں جانتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا فضل ہے، فضل مبین ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، تمام درندوں کی زبانیں جانتے تھے، زمین پر رہنے والی مخلوق اور زمین کے نیچے یعنی پانی میں رہنے والی مخلوق کی بولیاں آپ جانتے تھے۔ 4 بندے ایسے گزرے ہیں، 4 اشخاص، 4 لوگ کہ جن کی ایٹ اے ٹائم پوری دنیا پر حکومت تھی، پوری دنیا پر سلطنت، کسی ملک پر نہیں، کسی شہر پہ نہیں، کسی ملک پر نہیں، 10-5 ملکوں میں نہیں، پوری دنیا پر حکومت، ایک ہی وقت میں بیک وقت آپ کا حکم پوری دنیا پر تھا۔ وہ 4 تھے، ان میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، 2 مسلمان 2 کافر۔ جو کافر تھے ایک تھا نمرود، اس کی ایٹ اے ٹائم پوری دنیا پر حکومت تھی، ایک ہی وقت میں نمرود۔ دوسرا تھا کافر جو تھا وہ تھا بخت نصر بادشاہ، بخت نصر، یہ بھی ایک ظالم و جابر و کافر بادشاہ گزرا۔ یہ 2 غیر مسلم تھے، ان کی پوری دنیا پر حکومت۔ اور جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ اور چوتھے تھے حضرت ذوالقرنین۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت، بادشاہت ان تینوں سے مختلف تھی، یعنی پوری دنیا پر حکومت تو تھی لیکن یہ اللہ کے نبی بھی تھے، جبکہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے پوری دنیا کے۔ اور ساتھ یہ کہ صرف لوگوں پر آپ کی حکومت نہیں تھی، جانوروں پر بھی آپ کی حکومت تھی، یعنی جانور بھی آپ کا کلام سن کے آپ کے تابع تھے۔ آسمان پر اڑنے والے پرندے یہ آپ کے حکم کے تابع تھے، یہاں تک کہ 1 مہینے کی دوری پر، 1 مہینے کے فاصلے پر چلنے والی ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ ایسی بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے، وہ ہوا آپ کا تخت اٹھا کر زمین و آسمان کے درمیان معلق کر کے ہوا پر آپ اپنے تخت پر بیٹھ کے ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، تو ہوا آپ کے تخت کو اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت سلیمان، یہ 22ویں پارے میں پورا ذکر ہے، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کہ 1 مہینے کی مسافت پر، دوری پر چلنے والی ہوا ہم نے ان کے حکم کے تابع کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ کیا شان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو جنات آپ کے تابع تھے، درند پرند چرند، زمین و آسمان کی مخلوق، پانی کی مخلوق اللہ نے آپ کے حکم کے تابع کی ہوئی تھی۔ جب آپ کا لشکر نکلتا تھا تو ایک لائن میں جنات ہوتے تھے، ایک لائن میں درندے پرندے، اور یہ لشکر جرار لے کر آپ جو ہے سفر فرمایا کرتے تھے، اور آپ تخت پر بیٹھ کر ہوا پہ معلق ہوتے تھے اور آپ کا تخت آگے آگے ہوتا تھا، اور پوری مخلوقات آپ کے لشکر میں شامل ہوتی تھی۔ تو اسی طرح آپ پورے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، اس جگہ کا نام
یا تو ملک شام یا طائف، اس میں موجود ایک وادی ہے وادی نمل، وہاں سے آپ کا گزر ہوا. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور جمع کر دیا گیا سلیمان کے لیے ان کے لشکر کو، جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ لشکر نمل کی وادی پر آیا. نمل یہ ایک وادی تھی جس میں بکثرت چونٹیاں تھیں، ایک وادی کا نام تھا نمل. نمل نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بہت ساری چونٹیاں، حشرات الارض وغیرہ تھے. بہرحال جب یہ پورا لشکر آپ کا وہاں گیا تو وہاں چونٹیوں کا ایک پورا لشکر تھا، پورا قبیلہ تھا آباد اس وادی میں. تو اب ایک چونٹی نے، جو کہ تمام چونٹیوں کی سردار تھی، اس نے کہا، اپنی چونٹیوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہارے کو کچل ڈالے. اس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک چونٹی نے کہا، جو کہ ان کی سردار تھی، ان کی ملکہ تھی تمام چونٹیوں کی، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خیالی میں کچل نہ ڈالے، بے خیالی میں کہیں تمہیں کچل نہ دے، تم ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ، لہذا اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا کہا؟ ایک چونٹی نے کہا اپنی تمام ساتھیوں سے. اب چونٹی کی آواز کون سنے؟ وہ سن سکتے ہیں چونٹی کی آواز؟ آپ میں سے کسی نے سنی ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا مائک کیوں نہ لگا لے، کتنا بڑا اسپیکر نہ لگا لے، جب بھی نہیں سنا جائے گی چونٹی کیا کہہ رہی ہے. یہ ہم اور آپ نہیں سن سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے، اللہ جس پر اپنا انعام فرمائے، وہ اللہ کے نبی اور ولی ہوتے ہیں جو مخلوقات کی آواز کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہوتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اس چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سنا. کتنے میل کے فاصلے سے؟ 3 میل کے فاصلے سے. اللہ اکبر. 3 میل، 3 میل کافی دور کا فاصلہ ہوتا ہے. 3 میل، 3 میل کی دوری سے آپ نے کسی انسان کی نہیں، کسی جانور کی نہیں، کسی جنات کی نہیں، بلکہ ایک حقیر مخلوق کہ جو چیخے بھی تو اب ہم آواز نہ سن سکیں، اس چونٹی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے سنا اور سن کر مسکرا دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سنیں آیت نمبر 19 سورہ نمل کی. فتبسم ضاحکا من قولها. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی آواز پر، اس کے کہنے سے مسکرائے. فتبسم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. من قولها، اس چونٹی کے اس کہنے سے، اس چونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے. وقال رب اوزعنی، اور کہا اے میرے رب میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں. انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ، جو نعمت تو نے مجھ پر کی اور میرے والد پر کی. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سن لی. اس لیے ہمارا یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی، انبیاء کرام دور و قریب سے، دور سے ایسے ہی سنتے ہیں جیسے کہ قریب سے سنتے ہیں. کوئی ان کو دور سے پکارے یا قریب سے پکارے، اللہ نے ان کو یہ طاقت اور یہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور رہ کر بھی سنتے ہیں، قریب رہ کر بھی سنتے ہیں. ورنہ 3 میل کے فاصلے سے عام انسان تو نہیں سن سکتا. اللہ کے انبیاء کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور سے آوازوں کو سنتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی جو آقا، جو امام الانبیاء، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہم جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور حضور کی تو خود حدیث ہے کہ جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں. تو یہ انبیاء کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی. ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑی پرابلم ہی ہماری ہے کہ ہم انبیاء کو، اولیاء کو، جو اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ نے کیا کیا ان کو عنایت فرمایا، ان کو ہم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی وہ ہماری طرح تھوڑی ہیں، وہ اللہ کے خاص چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں. اللہ نے ان کو کیا کیا عطا فرمایا، ان کی سماعت کا عالم، ان کے دیکھنے کا عالم، ان کی طاقت کا عالم ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اولیاء کرام کو اپنی سماعتوں کی طرح، اپنی بصارتوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. تو اس لیے اللہ اپنے انبیاء کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ دور و قریب کی باتیں سنتے ہیں اور مخلوق کی مدد کرتے ہیں.